أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Please recite Durood Sharif. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیات نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں. یہ انسانی تخلیق کے حوالے سے آیات ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہے. چونکہ آگے چل کر انسانوں کے باہمی حقوق بیان کرنے ہیں اور خصوصیات کے ساتھ خاندانی نظام کی بہتری اور استواری کے لیے ضروری قوانین ارشاد فرمائے جانے والے ہیں، اس لیے تمہید اسی طرح اٹھائی گئی کہ ایک طرف اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضی سے بچنے کی تاکید کی اور دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کرائی کہ تمام انسان ایک ہی اصل سے ہیں اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت پوشت ہیں. تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی نوع انسانی کی تخلیق ابتدا ایک فرد سے کی. دوسری جگہ قرآن خود اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہ پہلا انسان آدم تھا جس سے دنیا میں نسل انسانی پھیلی. اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. اس کی تفصیل کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے. عام طور پر جو بات اہل تفسیر بیان کرتے ہیں جو بائبل میں بھی بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا. تلمود میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب کی 13ویں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا. لیکن کتاب اللہ قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے اور جو حدیث اس کی تائید میں پیش کی جاتی ہے اس کا مفہوم وہ نہیں جو لوگوں نے سمجھا ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ بات کو اسی طرح مجمل رکھنے دیا جائے جس طرح اللہ نے اسے مجمل رکھا ہے اور اس کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں وقت نہ ضائع کیا جائے. پلیز سبسکرائب. جزاک اللہ.